السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام تعریفیں اللہ مالک الملک کے لیے، جو ہمارا خالق و مالک،
ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا ہے۔ انگنت درود و سلام امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کا امتی ہونے کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور ان کی کامیابی کے لیے جہاں پر اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی کتابوں کو بھی نازل فرمایا۔ اللہ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کر دیا، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے قرآن میں بھی بیان کر دیا، اور اس سے پہلی کتابوں میں جو پہلے انبیاء کرام آئے وہ بھی اسی دعوت کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے کہ انسانیت کو بت پرستی سے ہٹا کر غیر اللہ کے آگے سر کو جھکانے کی بجائے ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا جائے۔ یہ انسانیت، یہ جن و انس جن کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، جن کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، ہر طرح کا رزق، ہر طرح کی نعمتیں دینے والا وہ مالک الملک ہے، تو جس کا کھایا جاتا ہے تعریف بھی اسی کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں احسان کرنے والا کوئی اور ہو اور شکریہ کسی اور کا ادا کیا جائے، چاہے یہ معاملہ دنیا کا ہو، دنیا کی زندگی میں کوئی شخص کسی کے اوپر احسان کرے اور اسی شخص کے سامنے وہ شکریہ کسی دوسرے شخص کا ادا کرے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے فلاں وقت میرا یہ مسئلہ حل کیا، میری مدد کی۔ جب انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ اگر کوئی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو ناراض ہو جاتا ہے، حالانکہ انسان ہے کیا؟ مجبور، بے کس اور بے بس ہے، نہ تو کسی کو کھلا سکتا ہے نہ کسی کو پلا سکتا ہے، بلکہ جو رزق اللہ نے دیا ہے، جو مال و دولت اللہ نے دیا ہے، اسی میں سے لوگوں کے کام آتا ہے، اور امید یہ رکھتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے احسان مند ہوں۔ تو بھائیوں، اس رب کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا کیوں ضروری نہیں؟ اس رب کی عبادت کیوں ضروری نہیں کہ جو ایک بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کو رزق بھی مہیا کرتا ہے، اسے مال و دولت بھی دیتا ہے، اسے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، تمام آسائشیں بھی اس کو دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر تمام نعمتیں اس رب کی استعمال کرنے کے بعد وہی بندہ جو ہے شکریہ کسی غیر اللہ کا ادا کرے، شکر گزار کسی ایسے شخص کا ہو کہ جو خود بے بس اور بے کس ہو، جو نہ خود بول سکتا ہو، جو نہ خود جواب دے سکتا ہو، جو نہ اپنی مشکل کشائی کر سکتا ہو، اگر ایسے شخص کا شکریہ ادا کیا جائے تو بھائیو یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں اسی وجہ سے اس گناہ کا نام ظلم عظیم رکھا۔ بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے، گناہ کبیرہ کا ذکر ہے، جہاں پر جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، جہاں پر ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور گناہ کا ذکر کیا، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور یہ وہ ایک ایسا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے
بہت بڑا ظلم ہے. اور بھی ظلم ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کا حق مار لینا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، کسی کو گالی دینا، یہ تمام کے تمام ظلم ہیں جو قیامت کے دن اس کے سامنے آئیں گے. ظالم انسان جو ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، ان کے مال کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا، ان کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا، قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا. اور یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنیں گے. لیکن ان تمام ظلموں سے بڑا ظلم یہ ہے اس رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودی یا عیسائی ہو. جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس نے ظلم عظیم کا ارتکاب کیا. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گیا، اس کے کان میں آذان دے دی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہہ دی گئی، اس کا عقیقہ کر دیا گیا، نام مسلمانوں والا رکھ دیا گیا، اور کام سارے مشرکوں والے کرتا رہے، تو کیا ایسا مسلمان جو ہے وہ جنت میں جا سکے گا؟ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھیے. اس دین اسلام کے اندر صرف زبانی جمع خرچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے منہ کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں. اگر ہم بے عمل ہیں، ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، لیکن کام سارے اللہ کے حکموں کے خلاف، کام سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف، اور اس کے باوجود بھی یہ دعویٰ ہو کہ ہم محب رسول ہیں، ہم تو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی. قرآن میں اللہ نے یہ مکالمہ نقل کر دیا. شیطان نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، بڑے تھوڑے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو تیرا شکر ادا کرنے والے ہوں گے، میں ان کی نسلوں کو بہکاتا رہوں گا، یہ تیرے باغی بنیں گے، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تو ان کی شکل و صورت جو ہے خوبصورت بنائے گا، میں انہیں ورغلاؤں گا اور یہ اپنی شکل و صورت کو بدل دیں گے. قرآن میں اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت والا پیدا کیا. لیکن شیطان نے کیا کہا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، پھر دیکھ میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں کہ یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے اور کیا کریں گے، جانوروں کے کانوں کو کاٹا کریں گے، جانوروں کے چہروں پہ نشان لگایا کریں گے، اور تو دیکھے گا ان میں سے بڑے ہی تھوڑے ہوں گے جو تیرا شکر ادا کرنے والے ہوں گے. اللہ نے جواب میں کہا کہ تو اپنی فوجوں کے ذریعے ان کو بہکاتا رہ، ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا رہ، میں بھی جہنم کے ساتھ جنوں اور انسانوں کو بھر دوں گا، لیکن جو میرے خالص بندے ہوں گے ان پہ تیرا کوئی وار نہیں چلے گا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. انہیں معلوم ہے کہ تو ان کا دشمن ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ایک ٹانگ دین اسلام کے اندر اور دوسری کفر کے اندر ہو. یہ نہ ہو کہ جہاں پر اپنا مطلب ہو وہاں پر مسلمان بن جاؤ اور جہاں پر مطلب نہ ہو وہاں پر یہود و نصارہ کے پیچھے چلنا شروع کر دو. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، وہ انہی میں سے ہے.
آج ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں یہود و نصارہ جیسی شکل و صورت بنا کر، ان جیسی بول چال اختیار کر کے، ان کا رہن سہن اپنا کر، ان کی معیشت اور معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ بچے کو قرآن کی صورت نہیں آتی، نہ آئے، اسے کتاب اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں، کسی کو فکر نہیں، لیکن اگر فر انگریزی بولتا ہے تو باپ پھولے نہیں سماتا۔ محفلوں کے اندر بیٹے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ قرآن کی کوئی سورت سناؤ، اسے کہا جاتا ہے انگلش میں بات کرو، انگریز کے بچے بن کے دکھاؤ۔ بھائیو، یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والی باتیں ہیں۔ انگریزی سیکھنے میں، بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنا قبلہ سیدھا کیجئے، یہ دیکھیے کہ ہمارے کام آنے والی چیز کیا ہے۔ ہمارے کام یہ انگریزی نہیں آئے گی، ہمارے کام اگر آئے گی تو اللہ کی توحید آئے گی، ہمارے کام اگر کوئی چیز آئے گی اس کتاب اللہ کی تلاوت آئے گی، اس قرآن کے اوپر عمل کرنا، یہ ہمارے کام آئے گا۔ ہم سے سوالات یہ نہیں ہوں گے کہ انگلش سیکھی تھی کہ نہیں سیکھی تھی، بچہ جو ہے وہ فر انگلش بولتا تھا کہ نہیں بولتا تھا، اس کا رہن سہن انگریزوں والا تھا یا مسلمانوں والا تھا۔ اس سے یہ سوال ہوگا کہ تیری زندگی گزری کیسے، تو نے خود دین کا علم کتنا حاصل کیا اور لوگوں تک دین کا علم کتنا پھیلایا۔ دوسرے علوم حاصل کریں، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اپنا مقصد حیات جو ہے یہود و نصارہ کی معیشت اور معاشرت کو نہ بنائیں۔ یہ ملعون ہیں، یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ ملعون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے اوپر لعنتیں کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا۔ آج اگر یہی ہمارے دوست ہوں، آج اگر ہمارے لیے یہی قابل حجت اور قابل اعتبار ہوں، تو کیا ہم ان لعنتوں کے مستحق نہیں بنیں گے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے، کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے سچا ہے، اللہ کے کلام میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہزار کوششیں کر لیں، جو طریقہ مرضی آزما لیں، یہود و نصارہ راضی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا۔ اور کب راضی ہو سکتے ہیں ساتھ یہ بھی بتا دیا، حتیٰ تتبع ملتہم، راضی کب ہوں گے؟ جب ان کا دین اختیار کر لو، جب یہودی یا عیسائی بن جاؤ تب یہ راضی ہوں گے۔ اگر لنگڑے لولے مسلمان بھی رہے، اپنا نام مسلمانوں والا رکھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، چاہے بے عمل ہو، چاہے عمل نہ کرنے والا ہو، چاہے اس کے سامنے اللہ کی توحید لٹتی رہے، اس کے ماتھے پہ ذرا بھی بل نہ پڑے، بے شک ایسا ہی مسلمان ہو، پھر بھی یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کتاب ہم نے نہیں پڑھی، جو اللہ کا کلام ہم نے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، انہوں نے پڑھ لیا۔ انہیں یہ بات پتہ ہے مسلمان چاہے جتنا لبرل ہونے کے نعرے لگاتا رہے، ماڈریٹ مسلم ہونے کے نعرے لگاتا رہے، دین اسلام بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اور کتاب اللہ کے اندر جو احکام ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو احکامات ہیں، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور انہیں پتہ ہے مسلمان جب بھی غالب ہوگا، یہودی اور عیسائی جو ہے اسے محکوم ہو کے رہنا پڑے گا، یا یہ غلاموں کی طرح جزیہ دے گا یا اسلام کے اندر داخل ہوگا، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ چاہتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اس دین اسلام، اس کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اس دین اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ نہیں بجھا سکتے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کہتا ہے یہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا،
یہ ان کافروں کو جتنا بھی برا لگے دین اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ بھائیو، یہاں پر ہمارے ذمے کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ نے اس دین اسلام کو غالب کر کے چھوڑنا ہے، یہ دین اسلام غالب ہو کر رہنا ہے۔ یہود و نصارہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم کہاں پر آتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سے سوال و جواب کس چیز کے ہونے ہیں؟ اللہ نے تو فرما دیا کہ اس دین کو میں غالب کر کے رہوں گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس دور میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم سے یہ سوال اللہ نے ضرور کرنا ہے کہ جب فتنوں کا دور تھا، جب میری توحید لٹتی تھی، جب اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، تم لوگ کیا کرتے رہے؟ تم لوگوں کا عمل کس چیز پر تھا؟ تم نے دین اسلام کے اوپر کتنا عمل کیا؟ اس دین اسلام کی تعلیمات کو کتنا سیکھا؟ یا صرف ریال اور ڈالر اکٹھے کرنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دیں، دنیا کا مال کمانے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا اور دین لٹتا تھا، لٹتا رہا، تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہوئی؟ ہم سے یہ سوال ہونا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان جواب دہ ہے، مجھے بھی جواب دینا ہے، آپ سب کو بھی اللہ کے سامنے یہ جواب دینے ہیں کہ زندگی کن کاموں میں بسر کی؟ اللہ نے جوانی دی تھی، جوانی میں کیا کرتے رہے؟ کتنا اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرتے رہے؟ یا جوانی جو ہے اسی طرح ضائع کر دی جس طریقے سے یہود و نصارہ اس دنیا کی زندگی کو بس عیش و آرام کے لیے سمجھتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لیکن یہ قرآن ہم پڑھے تو ہمیں پتہ چلے، اللہ کہتا ہے یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، ہمارے لیے دنیا جو ہے عیش و آرام کا سامان ہے۔ ہم نے اس دنیا کی زندگی میں جنتیں بنانے کا فیصلہ کر لیا، اپنی ساتھ آنے والی نسلوں کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم مال اکٹھا کر لیں۔ پتہ ہمیں اپنی زندگی کے 1 منٹ کا نہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں محتاج نہ ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ بھائیو، پھر اللہ کے اوپر ایمان کہاں گیا؟ ہمارا تو اللہ کے اوپر ایمان ہے، مسلمان کا توکل تو اللہ کے اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے شام کو جس طریقے سے پیٹ بھر کر گھر کو جاتے ہیں اور صبح جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اپنے ساتھ وہ سٹاک لے کر نہیں جاتے، مہینے کا راشن لے کے نہیں جاتے، اگلے دن صبح پھر اللہ پہ توکل کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور شام کو پھر پیٹ بھرا ہوا گھر لوٹتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مومن مسلمان کا ایمان ایسا ہو جائے جیسے پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے ان کو رزق دے کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ لیکن ہمارے گھروں میں نہ صرف مہینوں کے راشن ہوتے ہیں بلکہ اگلی آنے والی نسلوں کے مستقبل کی بھی فکر ہوتی ہے۔ بھائیو، یہاں جمعے میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ اپنا فرض ادا کیا، بلکہ مقصد یہ ہے جو ہمارے اندر کمزوری اور جو کوتاہی ہے اس کی اصلاح ہو جائے۔ میں اپنے گریبان میں دیکھوں، آپ لوگ اپنے گریبانوں میں دیکھیں ہماری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے۔ کیا ہماری زندگی ایک مواحد مسلمان کی طرح بسر ہو رہی ہے، یا ہماری زندگی جانوروں سی جیسی بسر ہو رہی ہے کہ جیسے وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں؟ یہ جانور بھی کرتا ہے۔ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا عبادت گزار ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا۔ اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ فوت شدہ بزرگوں کی قبروں کو سجدے کرتے ہیں، جو ان کی قبروں پر جا کر سارے وہ شرکیہ افعال کرتے ہیں، جو شرک فی العبادت ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادات میں شرک ہے، وہ چاہے وہاں پر جا کر قربانیاں کریں، وہاں پر جا کر بکرے اور دمبے ذبح کریں، وہاں پر جا کر دیگیں چڑھائی جائیں، وہاں پر جا کر سجدے کیے جائیں،
وہاں پر جا کر اپنی منتیں مانی جائیں، بھائیوں یہ سارے شرکیہ کام ہیں۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ وہ شرک ہے جس کو اللہ نے ظلم عظیم کہا ہے۔ آج دیکھ لیں ہم میں سے اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ ہم میں سے اکثریت اللہ کے علاوہ کیا دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھتے؟ اللہ ہمیں پیدا کرنے والا، اللہ ہی ہمیں تمام نعمتیں دینے والا، اور اس کے بعد جب اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر لیتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی دولت کا بیجا استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی مال میں سے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا، ہم ایسی جگہوں پر جا کر خرچ کرتے ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنا حرام ہے۔ جیسے بدنی اور جسمانی عبادت میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح یہ قربانی جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نہ صرف ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی قربانی کی جاتی ہے، لوگ نذر و نیاز دیتے ہیں۔ قربانی دینا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے، کیا کریں، لیکن اللہ کے نام پر ذبح کریں، ایسی جگہوں پر ذبح نہ کریں کہ جو غیر اللہ کی جگہ ہیں، جہاں پر اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہو، وہاں پر جا کر اللہ کے نام کے لیے بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اس صحابی کا وہ عمل ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نے کچھ اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی، نظر مانی تھی دور جاہلیت میں بوانا جگہ پر، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں وہاں پر جا کر اونٹ ذبح کر لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے۔ ایک یہ پوچھا کہ وہاں پر مشرکین کا کوئی بت تو نہیں تھا کسی زمانے میں کہ جس کی وہ پوجا کرتے ہوں، جس کے نام پر وہ ذبح کرتے ہوں؟ صحابی نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کوئی بت نہیں تھا۔ پھر پوچھا دور جاہلیت میں وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ ہمارے ہاں بھی بڑے میلے لگتے ہیں، ہر سال اتنے میلے لگتے ہیں، اور جو کچھ وہاں پر ہوتا ہے اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ سارے شرکیہ افعال ہیں۔ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں، یہ جتنے عرس منائے جاتے ہیں، یہ جو کچھ عرسوں پہ ہوتا ہے، یہ جتنے بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، یہ جتنے بھی افعال ان عرس کے ناموں پہ کیے جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام ساری زندگی میں کیا، بلکہ صحابی سے یہ دو سوال کیے کہ وہاں پر کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ مشرکین مکہ جو ہیں وہاں پر میلہ لگاتے ہوں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہوں؟ صحابی نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی وہاں پر نہیں ہوتا۔ فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی بزرگ کے نام پر کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہوئے جہاں پر قربانی کی جاتی ہو، جہاں پر بکرے ذبح کیے جاتے ہوں، جہاں پر دیگیں چڑھائی جاتی ہوں، ایسی جگہ پر اللہ کے نام کے لیے بھی کوئی صدقہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کے نام پہ بھی نظر و نیاز پوری نہیں کی جا سکتی۔ کئی بھائی جو ہیں جب ان سے بات ہو تو کہتے ہیں ہم تو جی بزرگ کے نام کا نہیں دیتے، ہم تو اللہ کے نام کا دیتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کی روح سے جہاں پر اگر کوئی بھائی اللہ کے نام کا دینا چاہتا ہے ضرور دے، اس لیے کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ بہت اچھی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ فصل لربک وانحر، نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یہ قربانی کا کرنا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن صرف اللہ ہی کے لیے یہ عمل ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے فرما دیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری نماز،
میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا ایک رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ بڑا آسان عقیدہ ہے بھائیوں، یہ ایک ایسا آسان عقیدہ ہے کہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، اولاد دینے والا، مشکلیں ٹالنے والا نہیں سمجھا جا سکتا۔ جو یہ سمجھتا ہے وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے، اور یہ عقیدہ جس کا خراب ہو گیا اس کی ساری عبادت ضائع ہے۔ یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا لیں، جس کا عقیدہ صحیح نہیں، جس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، ساری عبادت ضائع ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس نے میرے ساتھ شرک کیا، انہ من یشرک باللہ، جس نے بھی میرے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی شرک کی بات کی جاتی ہے، شرک شرک شرک، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا۔ یہ غلط فہمی بھی بھائیوں دور کر لیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ گروہ جو ہیں اسی طرح بت پرستی نہ شروع کر دیں جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ نقطہ سمجھ لیں کہ بت پرستی کیا ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف اگر پتھر کا بت بنا کر پوجا جائے تو وہی بت پرستی ہوتی ہے یا یہی شرک ہوتا ہے۔ اگر قبروں کی پوجا بھی شروع کر دی جائے یہ بھی بت پرستی کے زمرے میں آتا ہے، اس کو بھی وثن کہا جاتا ہے، اوثان کہا جاتا ہے، وثن کی جمع اوثان ہے۔ اور وثن کہتے ہیں کسی پتھر کو، کسی درخت کو، کسی قبر کو تبرک کی جگہ بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی جائے، وہاں پر نظر و نیاز شروع کر دی جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوت ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بتایا ہوا تھا، وحی کے ذریعے یہ پیشن گوئیاں ہو چکی تھیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ دوبارہ بت پرستی میں نہ لگ جائیں۔ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کو اور اس عقیدہ توحید کو صحیح سمجھتے ہیں، اور کتنے ہیں جو شرک میں ملوث ہیں۔ کئی میرے بھائی لا علمی کی وجہ سے اور کئی میرے بھائی جان بوجھ کر جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ بھائیوں اس شرک سے اپنے آپ کو بچائیے، اس لیے کہ اگر ہماری زندگی سے شرک نہ نکلا ہماری ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے لوگ جو ہیں لات اور عزا کی پوجا دوبارہ شروع نہ کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا کو بڑی حیرانی ہوئی، ان کا گمان یہ تھا کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور کھلی نشانیوں کے ساتھ مبعوث فرمایا تو پھر اس امت میں شرک نہیں ہوگا اور یہ معاملہ قیامت کے قریب جو ہے آخر تک قائم رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور کھلی نشانیوں کے ساتھ مبعوث فرمایا، پھر اس آیت کا کیا مفہوم ہے اگر اس امت میں دوبارہ شرک شروع ہو جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ امت قائم رہے گی توحید کے اوپر، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ بت پرستی شروع کر دیں گے، قبر پرستی شروع ہو جائے گی، اور اللہ کیا کرے گا؟ اللہ شام کی طرف سے ایک ہوا چلائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ وہ ہوا جب اس کو چھوئے گی
وہ بندہ مر جائے گا۔ قرب قیامت یہ معاملہ ہوگا کہ انسان جو ہیں، جو وہ انسان کے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے، ابھی اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ایسے بھی موجود ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے، یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی۔ یہود و نصارہ کا انجام جو ہے وہ تو عبرتناک ہونا ہے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسائیوں اور یہودیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے کہ جن کے اندر شرک ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو مشرک بھی موجود ہیں، کلمہ گو مشرک بھی ہیں، جو کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد شرک کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شرک نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اور فیصلہ کیسے ہوگا کہ شام کی طرف سے ہوا چلے گی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہوا جس کو چھوئے گی، جو اہل توحید ہوگا، بڑا کمزور ایمان والا ہوگا لیکن شرک کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اس ہوا کی وجہ سے مر جائے گا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اہل زمین کے اوپر، اس زمین کے اوپر بدترین لوگ ہوں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ پرندوں کی طرح ان کی تعداد ہوگی اور درندوں کی طرح خونخوار ہوں گے، یعنی بڑے ہی بے صبرے، بڑے ہی فساد برپا کرنے والے۔ ان کے اندر شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ تم کتنے ہی بد کردار لوگ ہو، تم کیوں نہیں اللہ کی عبادت کرتے، کیوں نہیں اللہ کے نیک کام کرتے؟ وہ کہیں گے آپ ہم میں سمجھدار آدمی ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ اور وہ شیطان جو ہے انہیں بتوں کی پوجا پہ لگا دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بھائیو یہ بات سن لیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں کوئی بھی اہل توحید اس زمین پر زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد بدترین لوگ اس زمین پر زندہ ہوں گے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے، آپ لوگوں نے بارہا سنی ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی اس وقت دنیا کے اندر بدترین لوگ ہوں گے۔ وہ بدترین لوگ وہی ہوں گے کہ جن کے اندر کوئی ایک بھی اہل توحید نہیں ہوگا، اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے ابھی وقت ہے ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیں، ہم اپنے عقیدوں کو چیک کر لیں۔ ضروری نہیں میرے آباء و اجداد یا آپ کے آباء و اجداد یا ہمارا قبیلہ، ہماری برادری جو کرتی رہی، ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ غلط ہوں۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ نے کن چیزوں سے روکا ہے، کن چیزوں کا حکم دیا ہے، اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، وہ خواہ نبی کی ذات ہو، صحابی کی ذات ہو، تابعی اور تبع تابعی کی ذات ہو، بزرگان دین ہوں، ان سے دین سیکھا جا سکتا ہے لیکن ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اور عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو اللہ مانا جائے، ان کے سامنے سجدے کیے جائیں، بلکہ عبادت یہ بھی ہے کہ انسان یہ سمجھے
کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ سے بچا سکتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے جو ہے بچا کر جنت میں لے جا سکتے ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا کہ یہ ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ساری انسانیت کو ہلاک کر دے، اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ جو چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے وہ عبادات ہیں، اور عبادات کے اندر جسمانی اور بدنی عبادت میں نماز ہے، اور مالی عبادت کے اندر یہ قربانی ہے۔ جیسا کہ آج عشرہ ذو الحجہ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا، اور 10 ذو الحجہ کو ہم وہ انشاءاللہ سنت ابراہیمی کی تجدید کریں گے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا عہد کیا، اور اس پر جب عمل پیرا ہوئے تو اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا۔ آج کا خطبہ جمعہ اسی حوالے سے تھا کہ جو قربانی ہے یہ اللہ ہی کا حق ہے۔ ہم جو قربانیاں کرتے ہیں وہ چاہے عید الاضحیٰ پر ہوں یا وہ عام زندگی میں کوئی صدقہ خیرات ہو، کوئی نظر یا نیاز ہو، وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہ کہتے رہیں نظر اللہ نیاز حسین، یہ شرک ہے بھائیو۔ نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، کسی بھی مخلوق کے لیے چاہے وہ جتنی بھی برگزیدہ کیوں نہ ہو، اس کا مقام جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے لیے عبادت نہیں کی جا سکتی، اس کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے نام کا صدقہ نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں کی نیاز، فلاں کی نظر، اور صرف نظر و نیاز اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی روایت کرنے والے ہیں، من ذبح لغیر اللہ، کہ جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا اس پہ اللہ نے لعنت کی۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کی اس پر لعنت کہ جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ اب غیر اللہ میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ، وہ سب غیر اللہ ہے۔ بڑی آسان اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی کوئی چیز ہے وہ غیر اللہ ہے۔ اس تفصیل میں جائے بغیر کہ فلاں بزرگ کی توہین ہو گئی، فلاں بزرگ کے بارے میں ایسا کہہ دیا، ہم کسی کی توہین نہ کرتے ہیں، نہ ہمیں یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے کسی کی توہین کی جائے، لیکن جو ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے، جب اس کی توحید کے اوپر ڈاکے ڈلیں، جب اس رب کی نعوذ باللہ معاذ اللہ لوگ شرک کر کے توہین کریں، اللہ خود فرماتا ہے ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اب میرا سوال ہے کون ایسا بدبخت ہے جو اللہ کو نعوذ باللہ گالی دے؟ لیکن اللہ کہتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ بتایا کہ اذیت ایسے دیتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، یعنی اللہ نے ایک دفعہ پیدا کر لیا، اب اللہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں۔ اللہ نے فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اور فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے اللہ نے بیٹا بنا لیا وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ یہ گالیاں دینے والے کون ہیں، یہ یہود و نصارہ ہیں کہ نہیں۔ لیکن اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، وہ ملعون اور اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہوئے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، وہ بھی اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہوئے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی بہت کچھ کیا، بتاتا رہتا ہوں۔ مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں، صرف آپ لوگوں کو جگانا ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور میں سے علیحدہ ہوا ایک حصہ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر،
اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدے ہمارے بھی ہیں۔ کس نے ایسے اشعار بنائے؟ کس نے ایسے عقیدے بنائے؟ بھائیو، ایسا عقیدہ رکھنے کا مطلب معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو اذیت اور اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ آج میرا آپ بھائیوں سے یہ سوال ہے، ہمارا رب جو ہمیں پیدا کرنے والا، جس نے ہمیں پیدا ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ریال ڈالر یہ کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، دنیا کی دولت اکٹھے کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ تو دنیا کی ضرورتیں تھیں، ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج مسجدوں کی حالت دیکھ لیں، آج جو پکے نمازی ہیں ان کی تعداد دیکھ لیں، فجر کے اندر دیکھ لیں، عشاء میں دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، کتنے ہیں جو 5 وقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا۔ اس لیے بھائیوں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیں۔ قربانی کے حوالے سے چند مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہوتا ہے، باتیں کافی ہوتی ہیں۔ ایک تو آج پہلی ذو الحجہ شروع ہو گئی ہے۔ جن بھائیوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال اور ناخن 10 ذو الحجہ تک نہ کاٹیں، اور 10 ذو الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے، یہ حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کرنا چاہے، جس کا قربانی کا ارادہ ہو، وہ ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اور اسی طرح ان 10 دنوں کی فضیلت کے حوالے سے گزشتہ جمعوں میں آپ کو بتایا کہ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پوچھا کہ کیا جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتا؟ فرمایا جہاد بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جہاد کے جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر نکلا، نہ خود واپس آیا نہ اس کا مال واپس آیا۔ ایسا شخص جو ہے اس کا عمل ان 10 دنوں میں عمل کرنے والے سے زیادہ ہے۔ ورنہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات بلند کریں، اللہ کا ذکر کریں، روزے رکھیں، عبادات کریں، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کو بلند کریں، تکبیرات کہیں، تحمید کہیں، تحلیل کہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ اس لیے کہ حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ عمل ملتا ہے کہ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے، اونچی اونچی آواز میں تکبیرات کہتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی عید کی نماز کے بعد کریں، اس لیے کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوئی، وہ صرف اور صرف اس گوشت ہے لیکن وہ قربانی نہیں ہے، وہ دوبارہ قربانی کرے۔ ایک صحابی سے یہ عمل ملتا ہے، انہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ قربانی کرنے کا کہا۔ اور قربانی جن جانوروں کی جا سکتی ہے وہ 4 قسم کے جانور ہیں، جس میں اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے اور دمبا یا چھترا یا مینڈا جس کو کہتے ہیں۔ یہ 4 قسمیں ہیں۔ بہتر ہے کہ انہی 4 میں سے کسی کا انتخاب کیا جائے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسنہ جانور یعنی کہ جس کو 2 دانت والا کہتے ہیں وہی کرنا ضروری ہے۔ لا تذبحوا الا مسنہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی ایسی قربانی ذبح نہ کرے الا مسنہ کہ وہ 2 دانتی ہو۔ اب اس میں 2 سال 3 سال کا چکر نہیں ہے، مسنہ کی نشانی ہے، اس لیے اونٹ ہو سکتا ہے 6 سال میں مسنہ 2 دانت والا ہو، بکرا جو ہے وہ 2 سال میں غالباً ہو جائے۔ اس لیے 2 دانت دیکھیں۔ لوگ کافی زیادہ جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے، اور کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اپنے جانور بیچنے کے لیے کہ جی وہ جزا بھی ہو جاتا ہے، کھیرا بھی ہو جاتا ہے 1 سال کا، وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے، اور وہ صرف دمبے اور چھترے کے لیے اس کی اجازت ملتی ہے، اور وہ بھی کنڈیشنل۔ اگر آپ کو 2 دانت والا جانور نہیں ملتا، اگر آپ کو جو ہے آپ کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے کہ آپ 2 دانت والا جانور بہت مہنگا ہے آپ نہیں خرید سکتے یا ملتا نہیں، پھر 1 سال کا جو ہے وہ دمبا یا چھترا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن
یہ اس صورت میں ہے جب ملتا نہ ہو، اور ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ 2 دانت والا نہ ملے۔ لیکن یہ معاملہ بکرے کے لیے نہیں ہے، کوئی یہ کہے جی یہ پکا کھیرا ہے، یہ کچا کھیرا ہے، یہ تمام باتیں شریعت کے خلاف ہیں، 2 دانت والا جانور کرنا چاہیے۔ اسی طرح 4 جس میں نقص ہوں وہ جانور نہیں کرنا چاہیے۔ کانا ہو جس کا کانا پن جو ہے ظاہر ہو، یا اس کا جو ہے وہ بہرا ہو، کان کٹا ہوا ہو، اگر ظاہری اس کے اندر جو ہے نقص ہے تو وہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ لنگڑا ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کی جائے گی۔ اور چوتھی چیز کہ بوڑھا ہو، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، اس میں گوشت ہی نہ ہو، اور بہت زیادہ بوڑھا ہو تو ایسا جانور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ گائے کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، یعنی 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں، اور اونٹ کے اندر 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، جس نے گائے ذبح کرنی ہو اس میں 7 لوگ شامل ہوں گے، اور جس نے اونٹ ذبح کرنا ہو اس میں 10 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیں کہ افضل بات یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، یعنی کہ ذبح اپنے ہاتھ سے کریں۔ اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے تو دوسرے سے ذبح کروانا بھی جائز ہے، لیکن افضل بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے۔ اور یہ قربانی جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس کو واجب اور فرض کہا گیا، لیکن راجح اور جمہور ائمہ کے نزدیک یہ سنت موقدہ ہے، جس کے اندر امام احمد، امام شافعی، امام مالک اور امام شوکانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو ہے سنت موقدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ لیکن راجح مسئلہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قربانی کیا کرتے تھے، 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے اور ایک امت محمدیہ کی طرف سے، اور اسی طرح حضرت علی بھی یہی عمل کرتے رہے۔ لہذا قربانی جس کے پاس استطاعت ہے اسے کرنی چاہیے۔ بعض صحابہ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ وہ قربانی اس وجہ سے نہ کرتے کہ دیکھنے والے، ان کے اہل و عیال، پڑوس والے یہ نہ سمجھیں کہ قربانی فرض ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، مدینے میں 10 سال وہ قربانی کرتے رہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے، مسلمانوں کا یہی عمل ہے، لہٰذا ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا جو صاحب استطاعت ہے، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اور ایک اور روایت میں ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ لہٰذا قربانی جو ہے کرنی چاہیے، صاحب استطاعت ہے ضرور کرے۔ اور ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ قربانی ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے، چاہے اس گھر کے اندر 50 لوگ ہوں۔ اگر ایک گھر کے اندر 50 لوگ رہتے ہیں، ان کی طرف سے ایک قربانی جو ہے یہی کفایت کرے گی۔ یہ روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی ہوتی تھی۔ یہ مسئلہ غلط ہے جو یہ کہے کہ سمجھے کہ ہر شخص کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ ایک گھر میں 5 لوگ ہیں، 5 کمانے والے ہیں، اب وہ کہیں جی ہم 5 قربانیاں کریں گے۔ کوئی زیادہ کرنا چاہے ممانعت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ایک گھر کی طرف سے قربانی ایک ہی جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، ہر شخص کو علیحدہ سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ایک گھر میں 5 بھائی ہیں، 5 علیحدہ رہتے ہیں، اپنے اپنا کماتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، تو وہ اپنی اپنی قربانی کریں گے۔ لیکن اگر وہ 5 بھائی اپنے والد کے ساتھ، سرپرست کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ان کی طرف سے ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے قربانی کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ جمعے کے بعد پوچھ سکتا ہے قربانی کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے صاحب ایمان ہمارے آباء و اجداد سے دنیا سے جا چکے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا